اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ ہمارے حوصلے کے لیے بھی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. لوگوں ہرگز یہ گمان مت کرنا کہ اللہ ظالموں کے کاموں سے بے خبر ہے. ظالموں کے کسی کام سے اللہ بے خبر نہیں. وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں مولا سب دیکھ رہا ہے، ہر چیز دیکھ رہا ہے، اور انجام بہت قریب ہے. انما یؤخرہم لیوم، اللہ انہیں ڈھیل دیا ہوا ہے. قرآن میں رب تعالیٰ فرماتا ہے انہیں ڈھیل دیتا ہے اس دن کے لیے جب سب کی آنکھیں دیکھیں گی کہ یہ کس پلٹی کھائیں گے، کیسی پلٹی کھائیں گے. اب میں یہاں پر بھی یہی کہوں گا کہ ظالم جس قدر بھی ظلم کر لیں، ایک وقت آئے گا جب میرے مولا کی پکڑ ہوگی. چنگیز نہیں بچا، ہلاکو نہیں بچا، فرعون، قارون، شداد، حامان، ابو جہل، ابو لہب، یہ سب اپنے ظلم کی داستان لکھ کر کے چلے گئے، ان کے نشانات نہیں رہے. تو فی زمانہ ہمارے زمانے کا بھی کوئی ظالم زندہ نہیں رہے گا. رب تبارک و تعالیٰ کی پکڑ آئے گی. یہ اور بات ہے کہ ایک بڑے بزرگ نے لکھا ہے، وہ بہت اچھی لگی مجھے بات. فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم سے ناراض ہو، اللہ کسی قوم سے ناراض ہو تو سزا کے طور پر انہیں حاکم ظالم دے دیتا ہے. ظالم حاکم ہی اس قوم کی سزا ہے. اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ قوم کی سزا ظالم حاکم ہی بن جاتا ہے. رب تعالیٰ کی طرف سے ایسے یہ انجام ہوتے ہیں میرے عزیزوں. پھر جب اجتماعی توبہ کرو گے، اپنے آپ کو بدلو گے، تو مولا بھی یہ کائنات کے سارے اس نظام کو بدل دے گا. اور ایک آیت یہ بھی میں سنا دوں. اللہ فرماتا ہے اگر تم نہیں چینج ہونا چاہتے، طے کر کے رکھے ہو کہ جیسے ہم ویسے ہی رہیں گے، بولنے دو مولانا لوگوں کو، ہم جیسے ویسے ہی رہیں گے. ان یشاء یذھبکم، اللہ فرماتا ہے اگر تم یہ نہیں چاہتے بدلو، اگر اللہ چاہے تو تم سب کو ختم کر دے گا. وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ، تمہارے بعد پھر جسے وہ پسند کرے گا اس کو اپنی زمین پہ لائے گا، پھر کسی اور قوم کو وہ بسائے گا. ہم سے پہلے بھی قومیں آباد رہی ہیں. تم سے نظام کائنات نہیں ہے، تم سے دنیا نہیں چل رہی ہے، تمہاری وجہ سے سورج اور چاند کا نظام نہیں ہے. تمہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں ٹھہرنے کا موقع دیا ہے. اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میرے ہی سے سب چل رہا ہے تو خام خیالی ہے. ہاں، بدلنے کی اپنے آپ کو فکر آج ہی سے طے کر لو. رمضان ہے، بہترین موقع ہے. اللہ رب العزت کو گواہ بناؤ، میرے مصطفیٰ کو حاضر و ناظر مان کر ان کے دربار میں یہ کہہ دو ایک بار میرے آقا کو شاہد مانتے ہو، میرے آقا کو حاضر مانتے ہو، میرے آقا کو ناظر مانتے ہو، تو پھر ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کے یوں کہو میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو. کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، ہم بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا. یا رسول اللہ تو جو چاہے تو میل میرے دل کے دھلیں، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا. یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے، غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. گندے نکمے کمی مہنگے ہیں کوڑی کے 3، کون ہمیں پالتا تم پہ کروڑوں درود. اور بے ہنر و بے تمیز کس کو ہوئے ہیں عزیز، ایک تمہارے سوا تم پہ کروڑوں درود. کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، اور تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود. بخش دو جرم و خطا تم پہ کروڑوں درود. گرچہ ہیں بے حد قصور تم ہو عفو و غفور، گرچہ ہیں بے حد قصور تم ہو عفو و غفور. بخش دو جرم و خطا تم پہ کروڑوں درود. رزق کے قاسم ہو تم، خلق کے حاکم ہو تم، جو ملا تم سے ملا تم پہ کروڑوں درود. یا رسول اللہ تم ہو حفیظ و مغیث، کیا ہے وہ دشمن خبیث. تم ہو حفیظ و مغیث، کیا ہے وہ دشمن خبیث. تم ہو تو پھر خوف کیا،
تم پہ کروڑوں درود. بس یہ اعلیٰ حضرت نے ہمیں سکھایا ہے, یہ اعلیٰ حضرت نے ہمیں سکھایا ہے. جس دن تم بیدار ہو کر میرے نبی کو شاہد مان کر کے یہ کہہ لو گے, انشاءاللہ وہ بدلیاں چھٹ جائیں گی, وہ ابر ہٹ جائے گا, یہ ظالموں کی نحوست ختم ہو جائے گی. دیکھنا تم اپنی آنکھوں سے ان کیڑوں کو مرتے ہوئے دیکھو گے, تم اپنی آنکھوں سے ان دجالوں کو تباہ ہوتے ہوئے بھی دیکھو گے. انشاءاللہ ایک دن میری یہ قوم بدل جائے گی. تو اقبال نے بھی کہا تھا کہ کفر دم توڑ دے گا ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ, گر تم نکل آ جاؤ ایک بار نعرے تکبیر کے ساتھ. بس ایک بار تم نکل آؤ نعرہ تکبیر کے ساتھ. وہ نعرہ نہیں جو صرف اور صرف تم اپنے لیے لگاتے ہو یا پھر انٹرٹینمنٹ کرتے ہو, بلکہ وہ نعرہ جو کبھی ابو عبیدہ بن جراح سے نکلا تھا, کبھی خالد بن ولید کی زبان سے نکلا تھا, کبھی حمزہ بن عبد المطلب سے نکلا تھا. ان کی زبانوں سے جو نعرہ نکلتا تھا وہ روح سے نکلتا تھا اور ان کا یقین کامل ہوا کرتا تھا, چاہے دنیا کی ساری طاقتیں سامنے ہو, مولا میرے ساتھ ہے. انشاءاللہ العزیز وہ وقت تبدیلی کا ان قریب آئے گا. مجھے امید ہے امام مہدی کو ابھی آنا ہے, عیسیٰ علیہ السلام کو ابھی اترنا ہے, اور پوری دنیا میں اسلام کا پرچم ابھی لہرانا باقی ہے. میرے آقا نے فرمایا ہے اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک پوری دنیا کا دین صرف اور صرف اسلام ہی رہے گا, صرف اسلام رہے. اور میرے آقا نے فرما دیا تو میں کہتا ہوں زمین ٹل جائے گی, زمانہ ٹل جائے گا, میرے مصطفیٰ کا فرمان کبھی نہیں ٹلے گا. وہ ہو کر رہنا ہے. لیکن اس سے پہلے جو یہ حالات پیدا ہو رہے ہیں اس کے لیے میں ضرور کہوں گا تم اٹھو, بیدار ہو جاؤ, تم بیدار ہو جاؤ. ہاں ظالموں کے لیے اللہ فرماتا ہے انہیں ڈھیل دیا ہے, آج انہیں ڈھیل دیا ہے, اور ناچو جتنا ناچنا ہے, اور ظلم کرو جتنا ظلم کر سکتے ہو. پھر مولا کی رسی تمہیں ایک دن پکڑے گی اور ایسے باندھا جائے گا کہ تمہارے پاس کچھ نہیں ہوگا. تمہیں پتہ ہے ابرہہ کو کتنا گھمنڈ تھا, کئی ہاتھیاں لے کر کے وہ خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا تھا. مکہ والوں کی طاقت نہیں تھی مقابلہ کرنے کی. مولا کریم نے چھوٹی چھوٹی چڑیوں سے ایسا تباہ کیا کہ قرآن کہتا ہے کعصف مأکول. وہ بادشاہ ابرہہ اور اس کی فوج ایسے دکھتے تھے جیسے کسی نے مرغی چھیل کر کے کھا کر کے چھوڑا ہوا ہو, جیسے کوئی مرغی کھا کر گوشت کھا کر کے ہڈیاں چھوڑ دیتا ہے. پوری فوج کی درگت ایسی بنی ہوئی تھی, ہلاک و برباد ہو کر کھائے ہوئے مرغیوں کی طرح نظر آتے تھے. وہ دن آئے گا جب یہ سارے کیڑے مکوڑوں کی بھی اللہ وہی حالت بنائے گا. شرط یہی ہے کہ تم مصطفیٰ کریم کی غلامی میں آ جاؤ. ایک بار تم اپنے آپ کو بدل لو اور تمہاری آنکھوں سے بھی نظر آنے لگ جائے, تمہارے چہرے سے بھی نظر آنے لگ جائے, تمہارے لباس سے بھی, تمہارے اخلاق سے بھی نظر آنے لگ جائے کہ یہ رہتا یہاں پر ہے لیکن بدن میں خوشبو مدینے کی آیا کرتی ہے. ہاں میرے عزیزو, ہونا یہی چاہیے کہ تمہیں دیکھ کر کے سامنے والے کو ایسا محسوس ہونے لگے اب تو میرے آقا کو مجھے دیکھنا ہے. یہ غلام اس قدر خوبصورت ہے تو اس کا آقا کتنا خوبصورت ہوگا. یہ کیفیت جب پیدا ہو جائے گی انشاءاللہ فتح تمہارے مقدر میں ہے. اللہ کریم کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. مولا ہمیں ہمارے حالات بدلنے کی توفیق عطا فرمائے. اے رب ذوالجلال, ہم تیرے دربار میں سچے دل سے توبہ کرتے ہیں. اس رمضان کی برکت سے ہم سب کی توبہ کو قبول فرما. دیکھ مولا ہم سب تیری طرف بڑھنے کے لیے نکل پڑے, اپنے گھروں سے تیرے گھر تک آ چکے. مولا اب تو اپنے گھر سے ہمیں واپس نہ لوٹا, اسی گھر کا بنا دے اور تیرا اپنا محبوب بندہ ہمیں بنا دے. اے مولا ہمیں قوت حیدری عطا فرما, بازوئے خالد عطا فرما. اے رب ذوالجلال شجاعت صلاح الدین عطا فرما تاکہ تیرے حبیب پاک کی امت پر آئے ہوئے ان مصائب کا ہم ڈٹ کر کے مقابلہ کر سکیں. اے کریم خدا ہماری ایمان میں قوت اور شجاعت عطا فرما, ہم سب کو ثابت قدمی عطا فرما. مولا ہماری قوم کے بچوں کو, جوانوں کو, بوڑھوں کو, ہمارے علماء کو, مشائخ کو بزدلی سے نجات عطا فرما دے, بزدلی سے آزاد فرما دے. مولا جب تک جئیں سر اٹھا کر تیرے حبیب کی غلامی میں جئیں, اور جب موت کا وقت آئے تو مولا تیرے نعروں کے ساتھ ہمارا لاشا اٹھایا جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.